الفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر اللهم صل على محمد وآل محمد. As this is going to be the last majlis, normally belonging to a business community, I act like a businessman. This is the day on which I believe that we start stock taking and we take stock of what we possess, what we earn and what is left over. All over the world, wherever I have been, if it is the first Ashra of Muharram, the people know that this majlis of 12th night is going to be a majlis which will talk about stock taking. We have got to assess ourselves and see whether we have acquired anything at the end of this toil that we have carried out so selflessly, so devotedly, ladies and gents, leaving their comforts, traveling from so far and wide to come and attend majlis, and to pay tribute to Imam Hussain alayhi salam and his companions. The fact is that the greatest gift to the creation is life itself. The very fact that we breathe and we exist here before we die, and we do not exist for people to see us. As long as we are on this surface of the globe and we breathe, this is the greatest gift. There is no gift better than life itself. And particularly the human life and all that it means and all that it implies. The Prophet sallallahu alaihi wasallam was asked by the people around him, expecting him to work miracles. Because when he said there is no God but Allah and I am his prophet, and when he talked about life hereafter, and when he talked about Sharia and the law and the set of laws that he had brought and the reforms in society, people found him a bit strange, and they thought that he has made a pretense, a claim which requires substantiation, which must be substantiated. And for that reason they asked him supernatural things. Quran says, according to their own environment, according to their own mentality, the Arabs thought to have a garden with streams and rivers running through it would be something wonderful. Because they lived in the desert. For them a garden was something supernatural. So they asked for a garden, and they asked for rivers to flow, and they asked for springs of water, and they asked for mines and minerals and things like that. But as they went on demanding one after the other, they themselves went on feeling that there was something still lacking. So they went on progressing in their demands till they came to a stage where they asked something which in their mind was something supernatural, nobody could perform that. Said, Quran says, أَوْ تَرْقَى إِلَى السَّمَاءِ. After having put all the proposals, they said, now we think, if you want to prove yourself right, you must ascend unto heaven. You must rise to heaven. We must see you rising upwards. أَوْ تَرْقَى إِلَى السَّمَاءِ. Then they thought again, he may work some miracle, or he may just cheat us, he may disappear. It could be just a magic. So they said, وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ, and we will not believe that you have ascended. حَتَّى تُنَزِّلَ إِلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ, till you send us a letter from there which we will read here.
That means we will only then believe that you have really been there. I wonder how they were going to prove that the letter has really come from there. But this is how they wanted him to prove something. That he was a prophet, that he had a message by something supernatural. What these people conveniently forgot was that the prophet had come for this life and not for anything supernatural. Therefore, the answer Allah has given is so pertinent. Although this has happened, the prophet has moved to the heaven. We all know that the Mi'raj of the prophet is an event in his life. Everything happened, but not at that time when these people demanded, because the prophet declined, refused to give these things as proof, because he had not come for that. That is why the answer immediately by Allah subhanahu wa ta'ala is, Qul, O Prophet, tell them, Subhana Rabbi, Hal kuntu illa basharan rasula. Is there anything but that I am a human prophet, a human messenger? Learn from me how to live. Don't learn from me how to fly and ascend to the heaven. I haven't come for that. Learn from me how to live. Dr. Radhakrishnan, in his very famous book on human philosophy, writes, a philosopher of this era, a philosopher of this century, a philosopher who has been president of India in this century, and who has had a chair in philosophy in this century till he died. Most of you have heard of him. Most of you have seen him. He says that there is no doubt that there has been a technological advance in our century, but this is an advance and progression in the exterior. Unless there is an internal progress which is spiritual, compatible with the advancement of technology, there is going to be a valley, there is going to be a dichotomy. Man has to advance spiritually as much as his exterior is advanced. Otherwise, what's going to happen is what happened to Albert Einstein. The moment he enunciated the theory of atom bomb, he wept when it was used for Hiroshima. He wept. And the statement he gave was this, that technology and science without fear of God results in nothing but devastation. Nothing but devastation. Even according to Islamic Sharia. Who is the greatest alim today? Al-Khomeini? Al-Khomeini? Or others? The greatest alim, believe me, I'm not trying to degrade anyone, but the greatest alim today on earth is Shaitan. Because he saw what Ayatollah Khoi has not seen. He saw the Prophet, didn't he? He saw Hazrat Adam being made out and carved out of the clay. He saw him. As Quran says, he who saw Adam saw Nuh and Musa and Isa and Ibrahim, and he saw every prophet, and he saw every time, and he saw our prophet, he saw all the A'immah. He is a witness, isn't he? And whoever has seen something knows better than the one who has only heard. That is something but natural. He is the greatest alim today. He knows everything. But what is his position today? His position is وَعَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. Allah says, upon you there is la'na from me up to the day of judgment. Because ilm itself or knowledge itself is not enough. There has got to be together with it some spiritual advancement, some affinity. Therefore, the message tonight is that after having heard all the majlises, not only from this member, from this mouth, but from those who preceded me, and inshallah from the others who are going to follow, and this institution of Imam Hussain is a never-ending institution. You sit here every other month for Kushali or Wafat, and finally we come to Muharram again, inshallah, as life progresses, and we don't know how many years one has in life, but as many years one has, wherever he is, he sits to hear. And there are thousands of orators and speakers
trying to approach the subject in a myriad way. The question is, what is going to happen to us if we are not going to change even after 12 days of Muharram or even after 30 days of Ramadan? I have not been praying from the 1st of Muharram till the 12th. I don't want namaz. It seems that there is something missing. What is missing is that we have forgotten the habit of enjoining the good and forbidding the evil. That is the whole thing. Everyone thinks that it is personal. You ask anyone that this fellow friend of yours is drinking, tell him not to drink, says, oh, personal. And that man answers back to say, personal, don't poke your nose. I say that there is nothing personal in this. In this human society, there is nothing personal. Every act of mine has ripples and repercussion on the acts of others. Even country laws and even laws of general laws, international laws, tell us that there is always an effect of every action committed by the individual. In our country where we come from, for example, East Africa, where we stayed and lived for so long, we were told that if your exhaust is not good and if it takes out smoke, if it smokes, you are polluting the environment and therefore you'll be fined if your car smokes. And if I tell the policeman that this is personal, I bought it with my own money, it is my car, mind your own business, he is going to tell me, look, either the car is on the road or is off the road, but it cannot pollute the atmosphere. If it is your car, have a good car. The Prophet himself gave this example. He said if we all of us were traveling on a boat and all of us paid the fare and therefore got our own place on the boat, but if one man starts boring a hole and tells you that this is my place, I have paid for it, what will others tell him? Others will tell him whether you have paid for it or not. But please, do not bore a hole, because when water gushes in, you will sink together with every one of us. We will drown together. So when we allow someone to do something in a society, and we keep quiet, and we allow him to do the wrong, then the result is that the whole boat will sink. Somebody has got to stand up and say, but there is a way of doing it. There is a way of doing it. Imam Jafar Sadiq al-Islam. Imam said, once, he himself gives this anecdote as an example. He says once, one Muslim was over enthusiastic, converted his neighbor Christian into a Muslim. And then it happened to be the month of Ramadan. So the fellow became a Muslim. But you know what happens in Ramadan? People have more tendency for worship and fasts and Quran and things like that. So he became a Muslim at night. Early in the morning, at about 5 o'clock, this Muslim gentleman went and knocked his door and said, and the Christian fellow who has now just recently been converted woke up and said, Salam, yes, let's go to the mosque. Well, the fellow had to, after all, first lesson number 1. He washed himself and followed to the mosque. Now, just as namaz was over, how many rakats? Only 2. How long does it take? Hardly 5-10 minutes with taqtibat and everything going. And he stood up to go, he said, wait, we cannot sleep before the sun has risen. It is makruh to sleep before sunrise, not haram. So the fellow said that when it was actual sunrise, he said, now can I get it? He said, listen, we go together. Came home, started his work. By noontime, the fellow was there. Said, mosque. Bismillah. He came to the mosque for noon prayer. Said, can I go now? He said, you can go. Yes. After he came again and said, mosque. 4 o'clock. Well, he came again. After that he said, now can I go? He said, yes, you can go. Maghrib, within 2 hours, mosque.
After that, he said, can I go home? He said, you can't now. What is the use of going home? Because within half an hour, Isha will start. So he waited in the mosque till Isha. And when Isha was over, he said, can I go home? He said, you can go, but within 1 hour, I'm coming to call you back. There is namaz taraweh. You know, taraweh, 20 rakats together. So he, poor fellow, went home, had his iftar and everything, he came back. And for taraweh, he was grilled for 20 rakats together. And after that, he said, now can I retire? I said, you can go, but keep ready for the morning. And when early in the morning he came and said, Baba, namaz, he said, I converted back to Christianity last night. I have gone back. There is a way of doing it. There is a way of doing it. Iman has to come in. Taqwa has got to be explained. This is not applicable to Isnashri society of Vancouver. Don't tell me that Mullah said everything gradual. Because this community, whether it is from Punjab or Lucknow or Hind Khoja or non-Khoja or whoever they are, there have been Muslim, Shia, Isnashri for the last several generations. If up to now Taqwa has not come in, when is it going to come? When? Are we waiting for the generation to come after us? If we can't change now, after having had this religion with us, with our forefathers for at least last 200 years, or perhaps even more in some other community, still if we haven't understood this was meant for those. And the second thing is this, that the way of telling is such, that you tell such a manner that people do not feel offended. If there is my son here and doesn't pray, and I tell him in the presence of all, or if he prays but he prays incorrectly, and if I rebuke him or insult him in presence of so many people, he feels offended. Being my son, he feels offended. What about the others? So there is a way of telling that you, when you are friendly, when you are very polite, you go aside and tell him, brother, this particular way of sajda is not correct. This is how it should be. He will thank you 100 times. But if you tell him in such a manner that you offend him, belittle him, underestimate him, or wherever you find him, say, oh, tame dekha na? There is a boy who has come on Eid day, for example. Now if all of us tell him that the new moon has sighted, the fellow who comes on Eid will stop coming on Eid also. I mean, this is but natural. But if he has come on Eid day, or on Ashura day, and we know that he doesn't come on other nights or other days, we receive him in such a manner that he may come also on 11th and 12th, and that he may continue coming. That is how Amr al-Maruf is done. I mean, a very famous anecdote is that Imam Hassan and Imam Hussain in their very young age, when they were hardly 10 and 11, were there in the mosque doing wudu, and they found a very old man doing wudu incorrectly. A very old man. Now Imam Hassan tells Imam Hussain that we too are young and this is an elderly person, older than our father Imam Ali. But we must tell him that the wudu is incorrect. How shall we do it? Because if we go and tell him, he will feel offended. So they went to the old man after having consultations and told him, Father, we brother too have a dispute. My brother tells me that my wudu is incorrect. I tell him that his is incorrect and mine is correct. Would you care to watch us perform the wudu and then decide which one is correct? The old man felt honored that I have been given an assignment. These boys are honoring me as a judge. But the old people, I tell this especially to my younger friends, the elderly people are very, very clever people, even if they are illiterate, because they have seen the world. I repeat again, that they don't go grey because of perfume. These hairs do not go grey because of severe sun. They go grey with each hair having history inscribed on it. It may be that a father is illiterate, but in Gujarati they say, Banya pan ganya nahi. That is for us. We have learned a lot, but we have not yet counted and calculated. The elderly people may not have learned, but they have already counted a lot. They know everything. So when Imam Hassan and Imam Hussain came there and they started performing wudu before the old man immediately noticed that the wudu was similar, and that was
himself doing was incorrect. So he immediately says, my sons, you have opened my eyes, but what a beautiful way of doing it. What a beautiful way of doing it. I have now found out my own mistakes, my own errors. So Amr al-Ma'ruf is done this way. And it has got to be done. Now, let me tell you that we must tell each other. Even if we are good friends, we must tell. The day society decides to tell each other with grace and honor, you will see that there will be a change. When husband can tell the wife, and so can the wife, tell the husband, we are going to rise in the morning for namaz al-subh. And if you don't rise, I will wake you up. The wife tells the husband, we must pray namaz al-subh. I'll wake you up. What will happen is one day the husband will say, But it's only the wife who knows how to tackle the husband, nobody else. She knows how to tackle the husband. Once, twice, 3 times. Then it becomes regular. Similarly, for the husband who says in the house that this haram thing will not happen in my house, and this should not happen. The wife telling the husband telling the wife, so the children. If I find my son, but there is a way, lovingly I say, my son, you will not do this. But when we don't care, madrasa or no madrasa, whatever teaching there is, we just don't care. And when the friend stops telling the friend, brothers stop telling the brothers, then there is a society where there is no amr bil ma'ruf and no nahy anil munkar. So 12 nights of majlises will not help. What is needed is a majlis every moment in our life in the form of amr bil ma'ruf and nahy anil munkar. This is the solution. I find my brother wearing a golden ring. I don't have to rebuke him in public, but I say, brother, Sharia has said this is haram for man. It's gold. You can have a silver ring, you can have atiq, you can have a good one, don't wear it. And if you wear it in namaz, it is bad. Give it to your wife, she will wear it. For ladies, it's all right. That, shaving, you tell him, please, small thing, small. You don't have to keep something beyond your grip. I mean, in Sharia also, to keep something beyond the grip is makruh. It's a famous story that somebody kept a big one, reaching the navel. And he read this, that whoever keeps something beyond the grip is a fool. So he was very much moved. What he did was, there was a candle just beside him. In those days there was no light. He took a candle, caught the beard by the grip and started burning off whatever was extra. And just as the beard burned, his hand scorched. And just as he removed the hand, the rest also was burned off. And then he wrote at the footnote, I believe him. Of course he must believe, because there couldn't be a better fool for reducing the beard. We have been told to keep a small one. You tell your friend, keep the beard. You tell him once, you tell him twice. You don't chase him like a hound and tell him, oh, beardless fellow, come here. No. He will keep, but you tell him. But first I have to tell my own son, here, you are now grown up. And then I tell my wife for hijab, and then for my daughter. And then I tell others. So this is how a society is created. Then we go for an outing, and we say we will not eat the meat or the flesh which is najis. We will not eat. If you want to eat, we prepare to give you anything on earth that is halal, but not meat which is najis or haram. We will not eat it. And gradually, it all goes. What is required is amr bil ma'ruf and nahy anil munkar. And then of course it comes on to mimbar that we perpetuate. But society has got to be alive. So Imam Ali al-Islam in Nahj Balagha says, there will come a time when people will stop amr bil ma'ruf. We'll just say we couldn't care less. And they will stop nahy anil munkar, forbidding, even in their own homes. And the result will be that those who are virtuous and pious, they will also keep themselves aside, saying that the society has decayed. Why should I get myself entangled? And then at that particular moment, Imam says in Nahj Balagha, people will raise their hands for dua, and dua will not be accepted. And
then people will ask each other, what has happened? We are asking Allah, pleading unto Him. We see that there is no answer. There will be no reply, no answer, no acceptance, because Amr bil Ma'ruf has ceased. And the authorities, and the governments, and the rulers and monarchs, whoever they are, Imam says, will become tyrants. They will usurp the rights. Most unworthy people will become at the helm of the governments, and they will rule all of them. And these people will suffer. Will suffer because there is no Amr bil Ma'ruf and there is no Nahy anil Munkar. So, tonight, I have told my friends repeatedly that for 12 days, if I had been anticipating or guessing that there's going to be some change, that is totally irrelevant. The change doesn't come. The change comes when we change. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah does not change any community unless the community changes itself first. It changes by Amr bil Ma'ruf and Nahy anil Munkar. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. मुख्तसर एक मजलिस जो बाकी है, जो मैंने अंग्रेजी में कहा है, उसी के सिलसिले को बाकी रखते हुए एक बात ये भी सुन लीजिए कि मुसलमानों के लिए कहा जाता है कि ये मस्जिद के कबूतर हैं। जब मुल्ला बन गए तो फिर मस्जिद में ही रहेगा और कहाँ रहेगा। और ये जो मुल्ला बोल रहे हैं, ये चाहते हैं कि हम सारे के सारे बिल्कुल सादा और ऐसे हो जाए कि जिनका दिमाग काम न करता हो तो सारा दिन तस्बीह। हालांकि मोमिन के लिए अल्लामा इकबाल ने जो बात कही वो ये है कि नर्म दमे गुफ्तगू गर्म दमे जुस्तजू। जब बात करता है तो नर्म है, मगर हक की जुस्तजू में बड़ा गर्म। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह की नजर से देखता है। इत्तकू फिरासत अल मोमिन, मोमिन की फिरासत से, मोमिन की नजर से जरा डरो। इन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, वो अल्लाह के नूर से देखता है। जाहिर में हमारे यहाँ यह है कि जब कोई बहुत ही मोमिन परहेजगार होता है तो हमारी जबान में गुजराती में उसको कहते हैं अल्लाह। उसको पूछे कि ये आदमी कैसे, मारू अल्लाह है। ये आदमी जो है ये बिल्कुल अल्लाह ही, अल्लाह का मतलब इन अदर वर्ड्स बेवकूफ है, यानी वो कुछ जानता ही नहीं। उसको ये खबर नहीं कर रहा दाहिना हाथ किधर है और बायां हाथ किधर। क्यों अल्लाह क्यों है? इसलिए कि मोमिन है। नमाज में होगा, मजलिस में होगा, खामोश बैठा है, दाढ़ी है उसकी, न किसी से बात ज्यादा करता है, न किसी को दुख देता है। ये अल्लाह ही आदमी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये समझते हुए कि ये बेवकूफ है, लड़की भी नहीं देते उसको। वो अगर मंगनी बंगनी भेजता है तो कहते हैं एरे के क्या दी दो, इसको कौन देगा? क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह ही है। हाँ, वो एक जमाना था कि बूढ़े मियाँ पूछते थे नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। अब तो ये पूछते हैं कि ये अगर अल्लाह ही है तो लड़की कहाँ उसको दे। इसलिए कि हमारी लड़की है फिटफोट और ये है अल्लाह ही, ये कैसे होगी? मगर ये समझते नहीं कि ये जो अल्लाह ही है, इसके वास्ते रसूल खुदा फरमाते हैं कि इन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, ये जो है ये अल्लाह के नूर से देखता है। अगरचे खामोश है मगर इसकी नजर बड़ी तेज है, एक एक को जानता है। कुरान ने कहता है कि ये जो मोमिन होते हैं ऐसे, वो जब रात को सोते हैं तो कहते हैं रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, ऐ हमारे परवरदिगार ये जमीन और आसमान तूने बेकार पैदा नहीं किए। हमारे चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन सल्लल्लाहु अलैहि रात को उठे नमाज शब की। नमाज शब तो हर इमाम के लिए। उस दिन उठे तो वो गुलाम जो था वो भी उठ चुका था। उसने सोचा कि नमाज का वक्त हुआ तो उसने वुजू का पानी जो तैयार रखा था वो जाके पेश कर दिया। वो एक बर्तन में वुजू का पानी और सहन में रखा, जो घर के सहन में था आसमान के नीचे।
مولا وہیں پر وضو کرنے کے لیے آئے تو پانی چونکہ برتن میں ٹھہر چکا تھا بالکل، اور آسمان بالکل صاف اور کلیئر تھا، تو امام علیہ السلام نے جب ہاتھ بڑھایا وضو کے لیے تو ستاروں کے عکس کو دیکھا، ریفلیکشن دیکھا ستاروں کے، تو آسمان کی طرف نگاہ کی، ہاتھ یوں ہی ہے اور نظر آسمان کی طرف ہے، یہاں تک کہ مسجد سے اذان کی آواز آئی نماز صبح، اور وہ غلام یہ کہتا تھا مولا نماز تہجد و شب کے لیے آپ کھڑے تھے اور آپ نے ابھی تو وضو بھی نہیں کیا اور اذان ہوئی، فرمایا کہ میں نے جب ہاتھ بڑھایا تو ستاروں کا عکس دیکھا، میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور میں خدا وند عالم کی اس خلقت پر فکر کر رہا تھا، اس فکر کو میں نماز شب سے بہتر سمجھتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ نماز شب اور دوسرے سنتی اعمال میں سب سے زیادہ بہتر عمل یہ ہے کہ انسان وہ فکر کرے، اور مسلمان فکر کرتا ہے، وہ آفتاب کو، سورج کو دیکھ کے، چاند کو دیکھ کر، ان پرندوں کو دیکھ کر، پھولوں کو دیکھ کر، ونٹر اور سمر اور اس کے بعد آٹم اور آٹم کے بعد کے حالات اور پھر اس کے بعد پھر سے سپرنگ کا نکلنا، وہ جو مردہ ہے زمین اس میں سے پھر زندگی کا باہر آنا اور حیات کے سارے آثار کا دکھائی دینا، یہ اس کے واسطے فکر کی جا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں اللہ یہ بیوقوف ہے، یہ بیوقوف نہیں، اس کی نگاہ جو ہے وہ ان چیزوں پر ہے، اور امام نے فرمایا ہے کہ یہ نظر، یہ فکر، یہ ایک مومن کی خاص چیز ہے۔ اب یہ ہے کہ اسی بنا پر ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو جب تم سماج کے اندر اسلامی سماج میں آؤ گے تو ہم تم کو اگنورنٹ نہیں دیکھنا چاہتے، ہم تم کو illiterate نہیں دیکھنا چاہتے، تم پڑھو، ہمارے بچوں کو کیوں نہیں کہتے کہ تم گریجویٹ بنو اور گریجویٹ کے بعد بھی جو بھی بننا ہو بنو، سارے ڈگریز حاصل کرو، کیوں نہیں کہتے؟ اس کے ساتھ ایمان باقی رہ سکتا ہے، ایمان جاتا نہیں پڑھنے سے، بلکہ پڑھنے کے ساتھ اگر ایمان ہے تو وہ ایمان ذرا مستحکم۔ کیوں ہم اپنے بچوں کو علم میں دنیا دیکھ کر یہ امپریشن دیتے ہیں کہ دنیا کا علم لوگے تو دین نکل جائے گا؟ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیوں ہم ان دونوں میں ایک فرق پیدا کرتے ہیں؟ ایک ڈاکٹر اور ڈاکٹر کے بعد اسپیشلائزڈ آدمی بن جائے یا ریسرچ اسکالر بن جائے، شرط ہے کہ وہ بے دین ہو؟ کیا بات ہے؟ اس دنیا میں جتنے مسلمان ہیں سب بیوقوف ہیں، جتنے پڑھے لکھے ہیں سب کافر ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے کہ بہترین اس دنیا کے مفکر جن کو یورپ نے بھی مانا ہے، وہ 5 وقت کی نماز بر وقت پڑھتا ہے، بر وقت، اگرچہ وہ شیعہ نہ ہوا کوئی بات نہیں، اہل سنت میں سے کیا بات ہے، مگر 5 وقت کی نماز بر وقت پڑھتا اور اپنی لیبورٹری میں اپنا مسلح رکھے ہوئے، اور آپ کو شاید نہیں معلوم یہ وہ آدمی ہے کہ جس کے پروٹیکشن کے واسطے دنیا کی گورنمنٹس نے آدمی رکھے ہیں، یہ کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں ہے۔ یہ جب سیمینار میں آتا ہے، جس سیمینار میں موجود تھا، 4 طرف اس کے آدمی کھڑے ہیں، کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ وہ دماغ ہے کہ دنیا سے ضائع ہو گیا، اگر کسی نے شوٹ کر دیا اس کو رائیول گورنمنٹ سے، تو یہ وہ دماغ ہے کہ اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے، اور ہے وہ مسلمان اور اس کی لیبورٹری میں مسلح ہے۔ اور اس نے مجھ سے کہا جب کبھی پرابلم بہت زیادہ الجھا دے تو میں 2 رکعت نماز پڑھ کے خدا سے مانگتا ہوں کہ سلجھا دے۔ تو کس نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے یا بچیوں کو تو بے دین بنا کے پڑھاؤ؟ یہ کس نے کہا؟ بلکہ جو نظر تیز ہوتی جائے، ہاں یہ بات ہے کہ امر بالمعروف کرتے وقت جیسے پیغمبر نے کہا تھا اس لڑکے کو، جو لڑکا آیا اور کہا، ماں نے کہا یا رسول اللہ ایک کھجور بہت کھاتا ہے، کھجور اس زمانے کی بات ہے، آج کے دماغ میں یہ بات نہیں اترتی، اس لیے اس زمانے میں کھجور ڈیلیکیسی تھی بھائی، کھجور ڈیلیکیسی تھی اور بہت کھانا مصیبت ہے، اور نہ کھانا بھی اس زمانے کے لیے امپاسبل تھا، تو بہت کھاتا ہے۔ اب اس دن اتفاق سے پیغمبر ہی کھا رہے تھے، سامنے ہی پڑا، تو پیغمبر نے کہا بہت کھاتا ہے، کل اس کو لے آئیں، کل
کے دوسرے دن پھر لے کے آئے کہ یا رسول اللہ یہ بہت کھاتا ہے کھجور. تو پیغمبر نے جھک کے کہا بیٹے بہت کھجور نہ کھایا کرو, زیادہ کوئی بھی چیز نہ کھاؤ, جسم کے اندر تو پھولے نکل آئیں گے, خون خراب ہو جائے گا. تھوڑا کھانا اچھا ہے, صبح اٹھو تو کھاؤ, مگر زیادہ نہ کھاؤ اس لیے کہ اس سے کوئی تکلیف ہوگی. بچہ بیچارہ یہ سمجھ کہ پیغمبر نے کہا, اب وہ جا رہا ہے تو اماں نے کہا یا رسول اللہ کل ہی کہنے تھے, اتنا ہی جب کہنے تھا میں سمجھا کہ آپ کو دعا لکھ دیں گے, تعویذ لکھ دیں گے, کیا ہے میں سمجھی کہ آپ بہت کچھ پروسیس لمبا ہے اس لیے آپ نے کل بلائے. کل کیوں نہیں کہا کہ میں کل کیسے کہتا ہوں, میں خود کھا رہا کھجور میں خود کھا رہا تھا. تو یہ لڑکا ہے چھوٹا, ابھی اتنا بچہ ہو, آج کل کے بچے تو آپ جانتے ہیں 20th سینچری کے بچے تھے اور بھی آگے بڑھے ہو, اسی وقت کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں نہیں کھاؤں گا, مگر ہاں آپ کیوں کھا رہے ہیں, تو کیا جواب. وہ کل اگر سے میں کم کھا رہا تھا مگر بچہ تو دیکھا کہ میں کھجور کھا رہا, اس لیے آج جبکہ میں اپنے آپ کو تیار رکھا کہ بچہ آئے تو میں اس کو کہوں کہ دیکھو کھاتے ہیں مگر کم کھاتے ہیں, لمٹ میں کھاتے ہیں. میرے کہنے کا مطلب کیا ہے, ویسٹ میں جب میں آیا تو میری آنکھ کھل گئی. ایک زمانہ یہ تھا کہ ممبر پر سے میں کہتا تھا کہ بچوں کو کہو کہ نماز پڑھے, اب میں بچوں سے کہتا ہوں کہ ماں باپ کو کہو کہ نماز پڑھے. وجہ کیا ہے, اس لیے کہ آپ جس باپ سے پوچھا پورو کہیں میں کیا کروں, پورو کہیں کیا مصیبت, یہ بڑے صبح جو اٹھتا ہے چھوکرا, یہ سب بچے صبح کو اٹھتے ہیں, اساں کے بھی پڑھنی پڑتی ہے, ہم کو بھی پڑھنی پڑتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اب یہ ہوا کہ بچے پڑھنے لگے اور ماں باپ کو بھی وہ نوک کرتے ہیں, اٹھو حی علی خیر العمل. تو اب وہ بچے ایسی ایسی باتیں کہ جو ممبر بھی نہیں کہہ سکتا ہوں میں, مگر مطلب یہ ہے کہ اب یہ ہوا کہ بچوں نے ماں باپ کو دین کی طرف بلانا شروع کیا, اٹھو میاں نماز پڑھو, زور کا وقت ہے نماز پڑھو, عصر کا وقت ہے مغرب عشاء کا نماز پڑھو, یہ ہے نا. اب بچوں نے یہ کیا, مگر پھر بھی کہتا ہوں اللہ کہ اگر ان بچوں کو پڑھاتے ہیں اور گھر میں بھی باقی رکھتے ہیں تو یہ بچہ اگر 4 بجے بھی کالج سے چھوٹ کے آئے تو نماز کی فکر پہلے کرے گا کہ بھائی وقت پہ نہیں پڑھ سکا, میں کالج میں تھا مگر نماز میں نہیں پڑھی ہے, چلو اور باتیں بعد میں کروں, نماز پڑھوں. یا مصلی لے کے اپنے یونیورسٹی میں جائے گا اور دل کھول کے اپنے ماسٹر سے یا پروفیسر سے کہہ سکتا ہے کہ میرا ایک روم چھوٹا سا یہاں رکھ دو, مجھے یہاں سونا نہیں ہے, بس مجھے یہاں 5 منٹ نماز کے لیے چاہیے, اور واللہ یہ دیں گے. مسلمان میں ہمت نہیں تھی, شرماتا ہے مسلمان یہ کہتے ہوئے کہ میرا ایک دھرم. خود ہم بابا حضرت سلیمان, جناب سلیمان ایک نبی ہیں جن کے واسطے کہا جاتا ہے کہ وہ جن ہو, ملک ہو, پرندے چرندے درندے سارے ان کے قبضے میں تھے. قرآن جو بادشاہت ہم نے سلیمان کو دیا وہ کسی کو نہیں دی. اچھا وعلمناہ منطق الطیر, اور ہم نے اس کو یہ برڈز کی جو باتیں ہوتی ہیں منطق الطیر وہ بھی ہم نے ان کو پڑھا دیا. مطلب میں جب پرندے بات کرتے تھے آپس میں سگنل اور کوڈ تو جناب سلیمان سمجھ لیتے تھے. اچھا سنیے, ایک دن کیا ہوا, ایک دن ایک جوڑا میل اینڈ فیمیل کبوتر ہو یا کوئی بھی ہو, وہ ایک شاخ اور ایک ٹہنی پر آپس میں بیٹھے گفتگو کر رہے. اتنے میں ایک ملا نکلا, اس کے ہاتھ میں تھی ایک لکڑی اور بغل کے نیچے ایک کتاب. یہ تو ملا ہی ہوا اور کون. تو یہ جوڑا جو وہاں بیٹھا آپس میں بات کر رہا ہے, وہ جو فیمیل تھی مادہ وہ نر سے کہہ رہی تھی بھاگو میاں بھاگو, یہ انسان آ رہا ہے اور ان کی تو عادت شکار کرنے کی ہے, تو چلو ہم یہاں سے اٹھ کے چل جائیں گے. اس کے ہاتھ میں لکڑا ہے, لکڑا لکڑی نہیں ہے, دیر مارے گا تو ختم ہو جائے گی. تو نر نے کہا ہے تم عورتوں میں عقل بہت کم ہوتی, تم دیکھتے نہیں کہ یہ ملا ہے شکاری نہیں ہے. دیکھو اس کے کپڑے دیکھو, اس کے بغل کے نیچے کتاب ہے, اس کے ہاتھ میں لکڑی ہے, یہ کیا مارے گا. دیکھو شکاری ہوتا تو تیر ویر لے کر آتا, تم کو عورتوں میں تو تمہاری عقل پیر کے نیچے گئی. اب وہ خاموش رہ گئی, کیا بول. اور جب یہ آیا ملا نزدیک
تو پہلی مرتبہ اس کی نظر پڑی، ہاں ایک نہیں دو مرغ وہ بھی حلال. اس نے اٹھا ایک ڈانگ اور ماری تو وہ جو مادہ تھی اسی پر گری اور وہ بیچاری نیچے آ گئی. اس نے نکالی چھری، قبلہ رو بسم اللہ الرحمن الرحیم ذبح بھی کر دیا اور اپنی پوٹلے میں ڈال کے چل دیا. یہ جو نر تھا جناب سلیمان کے دربار میں شکایت کی جائے، اس لیے کہ دربار ہے پوری دنیا کا، بھائی جب سارے پر قبضہ ہے تو سارے کی سننی ہے. حضرت سلیمان سے کہنے لگا یہ نر پرندہ کہ میں داد چاہتا ہوں، انصاف چاہتا ہوں. جناب سلیمان نے کہا وہ کیا ہو گیا، مصیبت کیا ہوگی؟ یہ واقعہ پورا سنا ہے. اچھا ایسا ہوا، ایسا ہی ہوا. بلاؤ اس ملا کو. ملا کوئی کون سی دنیا میں کوئی نہیں ہو، جتنے ہتھ کنڈے ملا کے ہوتے ہیں بلایا. ہاں یہ جانور یہ کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے. کہا بالکل صحیح کہہ رہا ہے. کیوں آپ نے ایسا کیا؟ کہا یا نبی اللہ کیا یہ میرے لیے حلال نہیں تھا؟ کیا خدا نے اس کو میرے لیے پیدا نہیں کیا؟ کیا یہ سارے گوشت ہمارے لیے حلال نہیں؟ سلیمان نے کہا یا نبی اللہ میں نے اس کو مردہ نہیں بنایا، مارا اور مار کے ذبح کیا، ذبح کر کے کھایا تو حرام نہیں ہے گوشت. میں نے وہ کون سا گناہ کیا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں وہ گناہ کیا؟ بات ایسی کی ہے. جناب سلیمان نے ایک مرتبہ اس نر سے کہا سنتے ہو تم؟ تو اس جانور نے کہا یا نبی اللہ اتنا مسئلہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ ہمارا گوشت ان کے لیے حلال ہے، اور میں نے دیکھا بھی کہ اس نے ذبح کیا. میرا آبجیکشن اس پر تو ہے ہی نہیں. آبجیکشن میرا یہ ہے کہ ملا بن کے نہ آتا، شکاری بن کے آتا. میرا آبجیکشن یہ ہے کہ ملا بن کے آیا تو ہم مطمئن بیٹھ رہے ہیں اس سے چلائی ڈانگ. اگر شکاری بن کے آتا تو ہم کو موقع ملتا کہ ہم بات بھی چاہتے. یہ ملا نے ہم کو دھوکے میں ڈال دیا. بھائی جناب جب خود ملا دھوکہ ڈالتا ہے تو سماج دھوکے میں رہتا ہے. امر بالمعروف وہ کرے جو خود کچھ بھی عمل کرتا ہو. اسی طرح سے جب باپ اور ماں گھر میں عمل کریں گے تو بچہ بھی عمل کرے گا، ورنہ کیسے عمل کرے گا؟ بتائیے کرے گا نہیں. دوستو بہت آپ حضرات کو زحمت بھی نہیں ہے، اور مکھی صاحب تو خیر ہم سے ناراض ہوں گے مگر انشاءاللہ ہم سمجھ لیں گے. مگر یہ حقیقت امن ہے. آج عجیب مصیبت کی انتہا کی رات ہے جو مرثیہ پڑھا گیا ہے. اگر اس پہ آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ کیا بات اس مرثیہ خان اور شاعر نے کہی ہے. اتنا زبردست واقعہ کربلا کا ہو گیا، زمانہ اب تک خاموش ہے. اور آج کی شب کون سی شب ہے؟ آج کا دن تھا 11ویں محرم. آج کا وہ دن ہے کہ جس دن تمام بیویوں کو اور جناب امام زین العابدین علیہ السلام کو بیڑیاں اور توق سلاسل اور رسن میں باندھا گیا. آج کا دن صبح. اور دوستوں میں صرف تصور کے لیے کہتا ہوں جن لوگوں نے توق دیکھا ہو، تو توق ایک گول چیز ہوتی ہے بہت بھاری. اس کا کہیں پر زنجیر میں ایک سلسلہ ہوتا ہے، کڑی ہوتی ہے جس سے کڑی کو کھولتے ہیں اور پہناتے ہیں. وہ لوہے کی ہوتی ہے، آئرن کی ہوتی ہے، اور پہناتے ہیں. جب کوئی پہن لے اس کو تو گلا جھک جاتا ہے. اتنا سخت بھاری اور وزنی وہ توق ہوتا ہے. اور اس میں جو کانٹے ہوتے ہیں وہ کانٹے باہر کی طرف ہوتے ہیں اور پہنایا جاتا ہے. مگر بس دوستو میں زیادہ بیان نہیں کرنا چاہتا. یزید کے دربار میں 1 سال کے بعد جب امام زین العابدین آئے ہیں یزید کے بلانے پر کہ اب مدینہ جانا ہو تو جاؤ، اس وقت تک یہ توق ہمارے چوتھے امام کے گلے میں موجود ایک لیے. اور جب خود یزید نے دیکھا تو کہا علی بن الحسین یہ توق ابھی تک اترا نہیں، یہ اس دن سے بندھا ہے. اور امام نے جھک کے کہا کہ یزید یہ اسی دن سے ہے اور ہم شام کے قید خانے میں اس کے ساتھ بیٹھے. تو آہنگر کو بلایا گیا، لوہار کو، کہ یہ کاٹا جائے.
یزید کے دربار میں کاٹا گیا. بس ایک مرتبہ یزید نے دیکھا اور کہا علی بن حسین اس کی کڑی کہاں ہے؟ تو کڑی نہیں تھی. اور پھر یزید دیکھا اور کہا علی بن حسین ارے اس توق کے کانٹے تو اندر کو ہے باہر کو بھی نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب مولا کو یہ توق پہنایا گیا ہے تو کانٹے اندر کو ہیں اور کڑی کوئی ہے نہیں سلسلے کی. بس یوں ہی سر پہ رکھ کے جب اتارا گیا ہے تو امام کا پورا چہرہ زخمی ہو گیا تھا. اور خود امام فرماتے تھے کہ اتنا زخم گلے کے اندر سال بھر رہا ہے کہ مدینے میں جب کوئی آتا تھا اور مولا سے بغل گیر ہوتا تھا تو مولا فرماتے تھے آہستہ آہستہ بغل گیر ہو کہ ابھی تک اس کے زخم جو ہیں وہ ہیں اور درد ہوتا ہے. تمام بیویوں کو اونٹ پر بٹھلانے والی جناب زینب ہے. ایک کے ہاتھ میں ایک بچی کو دے کر جناب زینب نے سوار کیا. آخر میں جب اپنی سواری کا وقت آیا تو زینب نے ایک مرتبہ رکاب میں قدم رکھ کے کہا علی اکبر عباس قاسم اور محمد ارے مدینے سے جب چلے تھے تو کیا شان و شوکت سے چلے تھے. بھیا حسین جب آپ کو ودا کیا تو میں نے آپ کو سوار کیا. آج زینب خود سوار ہو رہی ہے ایسی اونٹ پر جس پر نہ پردہ ہے نہ کجاوا ہے اور نہ محمل ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.